understand? Like, if you take what's written, that is not the part of the kalam. That can be burnt, that can be written. Somebody could eat it, somebody could do something. We just have heard that. You can rewind and hear it again and again. This is Imam of a mosque, Shaykh Othman ibne Farooq from San Diego, California. His mosque, his Masjid Al Ribat. He is Imam there. And you have just heard what he is saying. He is saying the Quran, which is in the hands of Muslims, the Quran, which is in the houses of Muslims, that Quran is not the Quran which Allah has. So this is different Quran, and you can eat it, you can burn it, you can tear it. Can you imagine? This is Muslim Imam who is talking this. These kind of Imams support other people who are doing this, tearing up Quran, ripping up Quran, burning Quran, and eating Quran. And you are going to shock with the next move of this Imam. The person who recently ate the Quran and teared the pages of Quran, he is saying, I like you, I love you. Let us watch that. I like that. How come we haven't met earlier, man? So my point is, the persons whosoever, wherever have done anything wrong with Quran, these type of Imams, Shaykh Uthman ibn Farooq, these people are responsible because they are supporting them. They are encouraging them. And this Imam has a long, long list of criminal, I must say criminal. Why I'm saying that criminal activities or criminal sayings, criminal intentions, because his background is from Pakistan. If he would have said this in Pakistan, even at the airport, the Muslims of Pakistan will give the next flight of this person towards the hell. And in Pakistan, I challenge him, dare to say these words in Pakistan that you can burn Quran, you can tear Quran, you can eat Quran. And that is my point. According to the Pakistani laws, which applies on him because his background is from Pakistan. He's lucky he is here in America. American laws does not apply on these kind of activities. But a person who is a leader, a kind of leader, imam of mosque, when he is talking about these kind of things and supporting these activities, that creates among the Muslim community unrest, unlawful, and unpeaceful condition, uncertain, unrest situation. That is my point. So in that sense, he has done a criminal act by supporting, and he has hurt the feelings of Muslim community. Although he is a champion in lying, cheating, deceiving, fabricating, corrupting what? Quran, yes, Quran and sayings of Muhammad. I'm going to prove it to you in the next slide. Yes, before that, let us see the person, the Imam, the Shaykh Uthman ibn Farooq, who is liking David Wood, giving high five of the fist and telling him you can eat, you can tear, you can burn Quran. Let us see what David Wood did just recently in past.
Third? Oh, fuck yeah, man. Yeah, yeah. Hey, John, do you really, do you really think, do you really think we can't escalate? Do you, my goodness. So you have watched that. This is Imam of Mosque, whose background is from Pakistan. If any Pakistani is watching, he understand more what I'm saying. Because in Pakistan there are laws where these all conditions, acts, sayings comes under the law with charge. And with that, the persons who are doing, who have done, who are willing to do, burning, eating, ripping, tearing Quran, these kind of imams are responsible. I'm telling you, Muslims, if you are listening, your imams are responsible who are supporting these kind of acts. You can see on YouTube, there is a long list. People are doing this, and these kind of imams, instead of condemning that, they are liking the persons, they are appreciating the persons, they are supporting them, and they are telling them, you can do that. So, next, I shared that his list of crimes is long. He is a fabricator. He molested the saying of Muhammad. Muhammad said Quran is going to appear as a pale man. There is a famous hadith that is a good saying of Muhammad, but he fabricated that saying of Muhammad by showing one line, not the full page, not the book, and said that this is a bad saying of Muhammad. So again, he is going against his own Prophet Muhammad. Now I'm doubtful that whether this Imam is really a Muslim or not. You need to ask this Imam. And when there is a hadith and saying of Muhammad where he said that Quran is going to appear as a pale man, that saying is authentic, reliable, and good in Islamic sources. But this Muslim Imam hid all those sources and tried to present that no, Muhammad saying is bad and weak. Whereas the first criteria of checking the sayings of Muhammad is that saying is matching with the Quran or not. So if you see the Quran, Quran 19:17, the Spirit of Allah is also appearing as a man. So according to the first criteria of checking the hadith, that hadith or saying of Muhammad is reliable, trustworthy, good or hasan, is that it should match with any example of Quranic verse. So if there is a Quranic verse that Spirit of Allah is appearing as a man as per Quran 19:17, that it means Quran can appear as a pale man. So that saying of Muhammad, according to the first criteria of checking the hadith and saying of Muhammad, is good, reliable, trustworthy, and hasan. That is why in most of the Islamic sources, that saying of Muhammad is hasan, graded by Muslim scholars and imams. And this Imam, Shaykh Othman ibn Farooq, hid that truth from his community. So that is a lying, deceiving, cheating, fabricating the saying of his own prophet. And with that, I mean, if he is going against Quran, that means he is ripping up the Quran himself. And that Allah already said in Quran 1591 that my people, the people will rip up, they shred the Quran, they will make Quran into fragments. So that is what this Imam is doing. He shred the Quran, he shredded
the saying of Muhammad, and he is encouraging those people who are doing the same, who are not even the Muslims. Instead of condemning them, he is appreciating them and showing his likeness towards them. So, what is the bottom line? When there is unpeaceful, unlawful, uncertain, unrest situations by Muslims and Muslim Imams, there is a good news for them. There is something peaceful. There is someone who is Prince of Peace and Lord of Peace. You need to come to that person. And his name is Lord Jesus Christ. اب میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں جو انڈین پاکستانی ہیں، جو انگلش نہیں سمجھتے اور اردو اور ہندی جانتے ہیں، اور وہ جاننا چاہتے ہیں اس ویڈیو کے میسج کا خلاصہ کیا ہے۔ میں ان سے چھوٹی سی بات کرنا چاہتا ہوں اس ویڈیو کے حوالے سے۔ کلپس آپ نے دیکھے ہیں، یہ شیخ ہے، امام ہے، سین ڈیگو کیلیفورنیا کی ایک مسجد الرباط کا امام ہے، اور آپ نے ابھی دیکھا ہے کہ اس نے بیان دیا ہے کہ قرآن کو کھانے والے، جلانے والے، پھاڑنے والے یہ کر سکتے ہیں یہ کام، کیونکہ قرآن جو ان کے ہاتھ میں ہے، جو ان کے گھروں میں ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے۔ یہ اس نے بیان دیا ہے، یہ اس کی سٹیٹمنٹ ہے۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا یہ مسلمان ہے؟ کیا اگر یہ پاکستان میں ہوتا، کیونکہ اس کی بیک گراؤنڈ پاکستان سے ہے، پتہ نہیں کیوں یہ پاکستان کو چھوڑتے ہیں تو ساتھ ہی اسلام کے خلاف الٹی سیدھی باتیں کرنے لگ پڑتے ہیں، جیسے یاسر قادی نے پچھلے دنوں میں کہا تھا کہ قرآن میں بڑے سوراخ ہیں، بڑے مورے ہیں، قرآن میں بڑے ہولز ہیں۔ وہ بھی پاکستان کی بیک گراؤنڈ سے ہے۔ اب یہ ایک نیا شیخ اور امام پیدا ہو گیا ہے جو سپورٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو جو قرآن کی بے حرمتی کرتے ہیں۔ تو اگر یہی بات اس نے پاکستان میں کہی ہوتی تو غریبوں کے خلاف تو بڑی بڑی کارروائیاں ہوتی ہیں بلا وجہ ہی، پیسوں کے لین دین پہ۔ تو کیا یہ جو امیر ہیں ان کے خلاف بھی پاکستان کو کارروائی کرے گا جب یہ پاکستان میں آئیں گے، جو کھلم کھلا یہ بیان دے رہے ہیں کہ آپ قرآن کو پھاڑ سکتے ہیں، اس کو کھا سکتے ہیں، اس کو جلا سکتے ہیں؟ یہ بہت بڑی قرآن کے لیے بے حرمتی ہے اور مسلمانوں کے لیے دل آزاری کی بات ہے۔ یہ شیخ عثمان ابن فاروق نے جو بات کی ہے، بجائے اس کے کہ وہ شخص اس کے سامنے کھڑا ہے جس نے یہ کام کیے ہیں، تو اس کو خوشی کے ساتھ اس کے ساتھ ہاتھ ملا رہا ہے، اس کو کہہ رہا ہے میں تجھے پسند کرتا ہوں بڑا، اور پھر اس کے وقت اس کے سامنے کہہ رہا ہاں یہ وہ قرآن ہی نہیں ہے جو اللہ کے پاس ہے، اس کو تم جلا سکتے ہو، تم پھاڑ سکتے ہو، تم کھا سکتے ہو۔ اور وہ ویڈیو بھی آپ نے دیکھی ہے جس میں اس نے اس کو کھایا بھی ہے۔ تو یہ اس امام کی میں تو سمجھتا ہوں جرم ہے۔ اس کے علاوہ اگلے حصے میں آپ کو میں نے ایک ویڈیو اپنی شیئر کی ہے جس میں حضرت محمد کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، حسن گریڈنگ ہے اس کی، اور اسلامک اسکالروں نے اس کو صحیح حدیث ڈکلیئر کیا ہوا ہے، جبکہ اس نے اس کو جھوٹا بنا دیا۔ حضرت محمد کی بھی بے حرمتی، گستاخی، کہ حضرت محمد نے کہا کہ آخری دنوں میں قرآن جو ہے وہ زرد رنگ کا آدمی بن کے ظاہر ہوگا۔ تو کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس وقت بھی قرآن کی جسمانی حالت ہے جب وہ کتاب کی شکل میں ہے، اللہ کے پاس بھی وہ کسی جسمانی حالت میں ہی ہوگا، تو وہ انسان بن کے کیوں نہیں آ سکتا؟ اور قرآن میں ہمیں اس کی مثال بھی ملتی ہے، قرآن 19:17، اللہ کی روح انسان بن کر ظاہر ہو رہی ہے، تو قرآن کیوں نہیں انسان بن کر ظاہر ہو سکتا؟ اور حدیث کا پہلا اصول یہ ہے حدیث کو جج کرنے کا کہ وہ حسن ہے، صحیح ہے، وہ قرآن سے اس کی مطابقت ہونی چاہیے۔ تو جب قرآن میں اس کی مطابقت ملتی ہے کہ اللہ کی روح انسان بن سکتی ہے، تو اس کا مطلب قرآن بھی انسان بن کے ظاہر ہو سکتا ہے۔ اس نے کیسے اس حدیث کو جھوٹا بنا دیا دنیا کے سامنے؟ تو یہ بندہ قرآن اور حدیث کو کرپٹ کر رہا ہے، گستاخیاں کر رہا ہے، بدل کے کچھ روپے پیسوں کے لالچ میں، اور کیسے اپریشیٹ کر رہا ہے ان لوگوں کو۔ یہ رسپانسبل ہے، اس پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ اگر پچھلے کہیں واقعات ایسے ہوئے ہیں قرآن کی بے حرمتی کے،
تو ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوئے ہیں، آئندہ ہوں گے ان جیسے لوگوں کی وجہ سے ہوں گے جو اپریشیٹ کرتے ہیں. کیا یہی بیان یہ پاکستان کے ایئرپورٹ پہ بھی دے سکتا ہے؟ پاکستان پہ ایئرپورٹ پہ میں چیلنج کرتا ہوں، اگر یہ بیان دے تو مجھے پتہ ہے پاکستانی مسلمان اس کی اگلی فلائٹ کس جہاز پہ چڑھائیں گے. تو بہرحال ہم سب کو امن کی ضرورت ہے، محبت کی ضرورت ہے، آرام کی ضرورت ہے، تسلی کی ضرورت ہے، صلح اور سلامتی کی ضرورت ہے، اور صلح اور سلامتی کا شہزادہ خداوند یسوع مسیح ہے. اس کے قدموں میں آ جائیں، وہیں پہ آپ کو آرام ملے گا. یہی آج کا میسج ہے. اس میسج کو قبول کریں اور ایسے اماموں سے بچیں اور ایسے اماموں کو ایکسپوز کریں. اس کے لیے خداوند آپ کو برکت دے. آمین.